السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانیال ارشد۔ آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو پاکستان کے صوبوں کے حوالے سے کچھ دلچسپ معلومات فراہم کر چکا ہوں، تو آج میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور انگریز حکمران تھا، جو دونوں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود مسلمان متحد ہوئے اور انہوں نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی اور علیحدہ وطن حاصل کیا۔ لیکن پاکستان حاصل کرنے کے بعد ہی اس میں کچھ دشمن عناصر پیدا ہوئے جو اس کے بنیادی نظریے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ میں مرغ باد نما کی طرح رونما ہو گئے، اور دوسری طرف دوسرا طبقہ آزادی نعمت کے پھول سمیٹنے میں مصروف ہو گیا، اس سب کا احساس کیے بغیر کہ جس کا وہ پھل کھا رہے ہیں اسے مضبوط کرنے کے لیے ابھی بہت اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر مسلمانوں کی حکمرانی کے بارے میں بات کریں تو پاکستان بننے سے پہلے ہی ان کی سیاست کا آغاز ہو چکا تھا۔ رنجیت سنگھ نے ایک سکھ سلطنت قائم کی تھی، جس میں بھارتی پنجاب، پاکستانی پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا، سرحد کشمیر اور گلگت بلتستان شامل تھا۔ لیکن رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد انگریزوں نے اس سلطنت کو ہتھیا لیا۔ مسلم رہنماؤں کی بات کریں تو اس کے بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا کردار تاریخ پاکستان میں بہت مثبت رہا ہے۔ 1926 میں آپ پاکستان لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر چنے گئے اور آزادی وطن کے علمبردار تھے اور بنیادی سیاسی تحریکوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ 1971 میں آپ نے گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ مختصر آپ نے پاکستان کا تصور پیش کر کے برصغیر کے مسلمانوں میں جینے کی نئی شمع روشن کی۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں مسلمانوں پر سر سید احمد کا طرز فکر غالب رہا اور انہوں نے سیاست میں آنے کی بجائے اپنے آپ کو تعلیمی اور علمی طور پر مضبوط کیا۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کی بہت سی تحریکیں نشیب و فراز سے گزرتی رہیں۔ اگر مسلم لیگ کی بات کریں تو 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، مگر ابتدا میں ایک بے جان سی جماعت تھی۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھاگ دوڑ سنبھالی، اور اگر ہندوؤں کے رویے کے بارے میں بات کریں تو وہ مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے۔ ہندوستانیوں کے لیے جیسے نعروں نے مسلمانوں پر ہندوؤں کے عزائم کا راز فاش کر دیا، مگر ہندو لیڈروں میں گاندھی صرف صاف بصیرت شخص تھا جس نے مسلمانوں کے مطالبات کی تائید کی اور انگریزوں سے آزادی ہند کو حاصل کرنے کے لیے ایک جامع لاہ عمل تیار کیا اور تحریک خلافت جیسی تحریکوں کو اپنا منشور پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تقسیم اور بہت سی تجاویز پیش ہو رہی تھی، مگر حالات کار پکار کر کہہ رہے تھے کہ ہندو اکثریت کے جارحانہ عزائم بے نقاب ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو جلد اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان کے مطالبے کے بارے میں بات کریں تو 1940 میں قرارداد لاہور پیش ہوئی، جس کے ذریعے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اس سے پہلے بھی کئی بار پاکستان کا مطالبہ کیا گیا اور فضا میں اس کی آواز گونجتی رہی۔ اسی طرح مسلمان اپنی منزل کے قریب تر قریب ہوتے گئے۔ آخر کار راستہ اقدام کا فیصلہ آ پہنچا اور 16 اگست 1949 کو مسلم لیگ نے پورے ملک میں عدم راست اقدام منایا اور ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کا ایسا منصوبہ تیار کیا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو 14 اگست 1947 میں کٹھا پٹھا پاکستان پیش کیا گیا اور اس کے بہت سے حصے آخر وقت پر بالکل ناجائز طور پر کاٹ لیے گئے۔ پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی نئی مملکت کو اتنے سنگین مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو ہمیں درپیش ہیں، اور کسی نئی مملکت نے ان مسائل کا سامنا اور مقابلہ کرنے میں اتنی پامردی اور عزم و استقلال کا مظاہرہ بھی نہیں کیا جتنا ہم نے کیا۔ ولادت پاکستان کے بعد پاکستان کو سیاسی مسائل بہت تھے، جن میں سے معاشی، دفاعی، اخلاقی اور حتیٰ کہ ابتدائی نظام مسائل نے اس طرح جکڑ لیا تھا کہ کوئی بھی انتظامی ڈھانچہ نہ تھا۔
بات تو یہ کہ سرکاری دفاتر میں فائلوں اور کاغذات کو جمع کرنے کے لیے کوئی وسائل نہ تھے، عمارتیں نہ تھیں۔ ہمارے دشمنوں کو امید تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ہی ختم ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ ان کی امیدوں کے برعکس پاکستان نے ان مسائل کے ہجوم سے مردانہ وار کامیاب و کامران نکلا اور پہلے سے بھی زیادہ مستحکم اور مضبوط پاکستان قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور اپنا وہ عظیم کردار ادا کرتا رہے گا جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ بالآخر تاریخ پاکستان میں بنگلہ دیش کا ایک نیا رخ اس وقت سامنے آیا جب نسلی اور لسانی فسادات کو چند دشمن عناصر نے ہوا دی اور بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں 16 دسمبر 1971 میں آزادی حاصل کی۔ بھارت نے جنگ 1971 میں بنگلہ دیش کی حمایت کی اور یوں امت مسلمہ کی سب سے بڑی مملکت پاکستان کے 2 حصے ہو گئے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔